السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سلسلے آداب زندگی میں روزانہ شام 5 بجے کی طرح آج ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ ہے نماز کے آداب۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز ہمارے دین میں کتنی اہم عبادت نہیں ہے، نبی کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کو قرار دیا ہے۔ تو آج کے اس درس میں ہم نماز کا طریقہ نہیں بیان کر کے نماز کے متعلق کچھ آداب اور کچھ ضروری چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں ناظرین کہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے، نماز کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ تو نماز کے لیے اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم القیامت غر محجلین، میری امت کو جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو میری امت کے لوگ غر محجلین چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، ان کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے، من آثار الوضو، وضو کی وجہ سے۔ جو وضو کے اندر جن اعضاء کو انسان دھلتا ہے، ایک بندے مومن کے وہ تمام کے تمام اعضاء قیامت کے دن چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل، تو تم میں سے جو آدمی اپنی اس چمک کو اور طویل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ایسا کرے، یعنی زیادہ سے زیادہ باوضو رہے اور نمازوں کی پابندی کرے تاکہ قیامت کے دن اس کی یہ چمک جو ہے زیادہ دیر تک برقرار رہے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے محترم ناظرین کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں مسجد میں یا گھر پہ نماز ہم ادا کریں تو نماز کے لیے ہم صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے نماز ادا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ میلے کچیلے اور جیسے تیسے کپڑے پہن کر کے ہم نماز کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد، جب تم نماز کے لیے آؤ، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت اختیار کر لو۔ اب زینت میں انسان کا پاک ہونا بھی شامل ہے، اور زینت میں انسان کا جو لباس ہے وہ شرعی طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، مہذب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پھٹا پرانا میلا کچیلا پہن کر کے آدمی نماز کے لیے حاضر ہو۔ نماز اپنے وقت پر پڑھیں، بغیر کسی شدید عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نماز کو وقت سے تاخیر کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، بے شک نماز اہل ایمان پر اپنے وقت پر فرض ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ پوچھا اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین۔ اس کے بعد پھر پوچھا کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ تو محترم ناظرین، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ بغیر مجبوری کے آپ جماعت چھوڑ کر کے گھر پہ نماز پڑھیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جو آدمی اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے تو اس کی نماز نہیں ہوتی الا یہ کہ اس کو کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو۔ جیسے آج کل موجودہ وقت میں ہمارے سامنے ایک عذر ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے ہم مسجدوں میں نہیں جا پا رہے، ہم گھروں میں نماز پڑھیں، لیکن گھروں میں بھی جماعت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے محترم ناظرین، نماز کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز سکون کے ساتھ پڑھی جائے، بہت بھاگم بھاگ نماز نہ پڑھی جائے، بہت فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اور جلدی بازی میں نماز نہ پڑھی جائے۔ نماز میں تعدیل ارکان، اطمینان اور سکون کے ساتھ تمام ارکان کا ادا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نماز پڑھتے ہیں اور تھوڑا جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ پہلی مرتبہ کہتے ہیں جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، پھر سے نماز پڑھو۔ وہ پھر سے نماز پڑھ کے آتے ہیں، پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ جب 3 بار ایسا ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیجیے کہ میں کیسے نماز پڑھوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پوری نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں،
उसी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं सुम्मर का, क़याम के बाद और क़िरात वगैरह के बाद तुम रुकू में जाओ, हत्ता तत्मइन्ना राकियन, और इत्मीनान से रुकू करो। सुम्मर फ़ा, फिर रुकू से खड़े हो जाओ, हत्ता तअतदिला क़ाइमन, यहाँ तक कि इत्मीनान से खड़े हो जाओ। मसजुद, फिर तुम सजदा करो, हत्ता तत्मइन्ना साजिदन, इत्मीनान से सजदा करो। सुम्मर फ़ा, फिर सजदे से सर उठाओ, हत्ता तत्मइन्ना जालिसन, यहाँ तक कि इत्मीनान से बैठ जाओ। वफ़अल ज़ालिका फ़ी सलातिका कुल्लिहा, और ये काम तुम हर नमाज की हर रकात में करो, पूरी नमाज में करो। तो नाज़रीन, ये जो चीज़ है सुकून से नमाज पढ़ना, ये कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है कि करें तो चलेगा, नहीं करें तो नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये ज़रूरी है, ये नमाज के अरकान में से एक रुकने की तादील अरकान, इसलिए इसके बग़ैर नमाज नहीं होती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट कहा कि तुम्हारी नमाज नहीं हुई। इसलिए याद रखें, जल्दबाजी वाली नमाज न पढ़ें, सुकून और इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ें, जो हमारे नबी की नमाज का तरीक़ा था। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न शिबल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, नहा अन नक़रतिल ग़ुराब, कौवे की ठोंग मारने से। कौवा जो ठोंग मारता है, चोंच मारता है ज़मीन में, पानी में एक बार मारता है, फिर फ़ौरन चोंच उठा लेता है। तो नमाजी का सजदा ऐसा ना हो, कौवे की ठोंग की तरह ना हो। और आगे आपने फरमाया वफ़्तिराश सबई, और जानवर की तरह अपने हाथों को न बिछाया जाए। कुत्ते वगैरह जैसे अपने हाथों को बिछा लेते हैं केहुनियों समेत, सजदे की हालत में केहुनियों समेत अपने हाथों को न बिछाया जाए, न मर्द बिछाएं न औरतें बिछाएं। व अन युवत्तिन अर्रजुलु अल मकान फिल मस्जिद कमा युवत्तिनुल बईर, और तीसरी चीज़ जिससे आपने मना फरमाया कि इंसान मस्जिद में अपनी कोई जगह खास कर ले, जैसे ऊँट अपने बैठने की जगह खास कर लेता है। मस्जिद में आदमी जब जाए, जहाँ वक्त मिले, जहाँ जगह मिले, नमाज़ पढ़ ले, जगह अपने लिए मखसूस न करे। ये अबू दाऊद की सही रिवायत है। मुस्नद अहमद की एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अस्वा अन्नासी सरक़तन अल्लज़ी यस्रिक़ु फ़ी सलातिही, सबसे बड़ा चोर वो है, सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। नमाज में चोरी का क्या मतलब है? सहाबा ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लज़ी ला युतिम्मु रुकूअहु वला सुजूदहु, जो रुकू और सजदा बराबर नहीं करता। नमाज के आदाब में से एक चीज़ ये भी है कि नमाज में हम खुशी और खुजू इख्तियार करें। नमाज में हमारा जो है हमारी पूरी तवज्जो नमाज की तरफ हो, हम कंसंट्रेट करके नमाज पढ़ें। ऐसा ना हो कि हम तो नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन जहन कहीं और है, दिमाग कहीं और है, कारोबार में है, फैमिली में है, घर में नहीं। नमाज पूरी तरीके से कंसंट्रेट करके नमाज पढ़िए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को बेहतर तरीके से अदा करने का या एहसान का एक तरीक़ा बताया, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तरा। एहसान ये है, अल्लाह ताला की इबादत बेहतर तरीके से अदा करने का तरीक़ा ये है कि तुम इस तरीके से इबादत करो कि गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। फ़इन लम तकुन तरा, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख रहे हो, फ़इन्नहु यराक, तो कम से कम ये तसव्वुर हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। सजदे में खूब दुआएं कीजिए। नमाज में जो सजदा होता है, ये सजदा जो है ये वो कैफियत है जिसमें अल्लाह बंदा अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आपने फरमाया कि बंदा अपने रब से सबसे ज़्यादा करीब सजदे में होता है। फ़अक्सिरु दुआ, लिहाजा तुम सजदे में कसरत से दुआ करो। गफलत और लापरवाही से नमाज़ पढ़ना ये मुनाफिक की अलामत है। नमाज का वक्त हो गया, बैठे हुए हैं, बिल्कुल लेट में मस्जिद जा रहे हैं, लेट में नमाज अदा कर रहे हैं, बग़ैर मन के नमाज अदा कर, ये मुनाफिकों की अलामत है। व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला। अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर फरमाया कि ये मुनाफिकों की अलामत है कि जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती और काहिली के साथ खड़े होते हैं और बहुत मुश्किल से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। तो ये मुनाफिक की अलामत है, याद रखिए। मुसलमान को ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती। नमाज के बाहर भी नमाज का हक़ अदा कीजिए। आप नमाजी हैं तो मुआशरे में आपकी एक इमेज है कि आप नमाज की पाबंदी करते हैं, तो बुराइयों से बचना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आपकी नमाज भी आपको बुराई से रोकेगी और आपको खुद अपने आप को बुराई से रोकना पड़े। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता, माफ़ कीजिए, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। तो नमाज तो हमें रोकती है, लेकिन हम ना रुकें, हम नमाज की पाबंदी भी करें और गलत काम भी करें, इसका मतलब कि नमाज का हमारे ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। नमाज में जो कुरान पढ़ें, जो दुआएं पढ़ें, ठहर ठहर करके पढ़ें। जल्दबाजी में
جیسے ہمارے یہاں تراویح کی نماز میں بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے، بہت فاسٹ راجدھانی کی اسپیڈ میں لوگ تراویح کی نماز میں قرآن پڑھتے، غلط ہے یہ، قرآن کا مذاق ہے، نماز کا مذاق ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ نماز میں جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی قرآن ہے، وہ ٹھہر ٹھہر کر کے آرام سے پڑھیں۔ نماز چھوڑ پکڑ کر کے نہ پڑھیں کہ چلو بھائی 2 ٹائم پڑھ لیا، 3 ٹائم غائب ہو گیا، پابندی سے پڑھیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، نمازی وہ ہیں جو اپنی نمازوں پر دوام برتتے ہیں، ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، سردی گرمی برسات ہر موسم میں نماز کی پابندی کرتے ہیں، گھر میں سفر میں ہر جگہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ سنن رواتب کا اہتمام کیجیے۔ 12 رکعت نمازیں ایسی ہیں جن پر جنت میں محل کا وعدہ کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ ظہر کے پہلے 4 رکعت سنت، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور فجر کے پہلے 2 رکعت سنت۔ یہ ٹوٹل 12 رکعت ہے جن کو سنن رواتب یا سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان کی پابندی کیجیے، جنت میں اپنے محل کا انتظام کیجیے۔ محترم ناظرین، جماعت اگر لگی ہوئی ہے تو جو صف بنتی ہے، صف بندی میں سنت کی پابندی کیجیے۔ قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہوں، برابر کھڑے ہوں، آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس کی بڑی تاکید کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز کو قائم کرنے کی قبیل سے ہے۔ نماز تب تک قائم نہیں ہوگی، نماز تب تک صحیح نہیں ہوگی جب تک صفیں صحیح نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمارے کندھے پکڑ کر کے درست کرتے تھے اور کہتے تھے استوو، سیدھے ہو جاؤ، ولا تختلفوا، اور اختلاف مت کرو، آگے پیچھے مت ہو، فتختلف قلوبکم، ورنہ صف میں اختلاف پیدا ہوگا تو دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ صفوں کے بیچ میں جگہ بھی نہ ہو اور صف میں لوگ آگے پیچھے نہ کھڑے، برابر ایک لیول میں کھڑے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو، فانی اراکم من وراء ظہری، میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ نماز میں آپ اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی نماز میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے ملاتا تھا اور اپنا قدم اپنے ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ کندھا اور قدم دونوں چیزیں نماز کے اندر بازو والے سے آپ کو سٹانا اور ملانا چاہیے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے۔ اور چونکہ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں وہ عام ہیں، مردوں اور عورتیں دونوں، مرد اور عورت دونوں اس میں شامل ہیں، لہٰذا عورتیں بھی جب صف بندی کریں تو وہ بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ نماز کے آداب میں سے ایک چیز یہ بھی ہے التبکیر الی الصلاۃ، نماز کے لیے جلدی مسجد میں جائیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دام انتظر الصلاۃ، مسجد میں بیٹھ کر کے انسان جتنی دیر نماز کا انتظار کرتا ہے اتنی دیر وہ نماز میں رہتا ہے۔ آپ 5 منٹ پہلے پہنچ گئے، 10 منٹ پہلے پہنچ گئے، اس 10 منٹ کے بدلے اگر آپ کو 10 منٹ نماز پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے بغیر پڑھے تو اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ اور وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا بھی قبول ہوتی ہے، تو ان اوقات کو ضائع مت ہونے دیجیے، نماز میں پہلے پہنچیے۔ نماز میں سکون اور وقار کے ساتھ آئیے، دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے نہیں آئیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ، جب تم اقامت سنو فامشوا الی الصلاۃ، تو نماز میں چل کر کے آؤ، وعلیکم بالسکینہ، سکون کے ساتھ آؤ، والوقار، اور وقار کے ساتھ آؤ، ولا تسرعوا، اور جلد بازی کرتے ہوئے مت آؤ، فما ادرکتم فصلوا، جو نماز تم کو ملے پڑھ لو، وما فاتکم فاتموا، اور جو چھوٹ جائے پوری کر لو۔ محترم ناظرین، مسجد میں جب بھی آئیں، اگر وقت ہے جماعت میں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین قبل ان یجلس، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو 2 رکعت نماز بیٹھنے کے پہلے ضرور پڑھے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اور آخری چیز یہ عرض کرنی ہے نماز کے آداب میں سے کہ نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھیں۔ باپ دادا کا طریقہ، بزرگوں کا طریقہ کرتے چلے آئے ہیں، یہ نہیں چلے گا میرے بھائی، اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں نبی کا طریقہ چلے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز کا جو مسنون طریقہ ہے، آپ کتابیں خرید سکتے ہیں، مارکیٹ سے لے سکتے ہیں، جن میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مفصل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔
اس میں سے ایک اہم کتاب نماز نبوی ہے ڈاکٹر شفیق الرحمن حفظہ اللہ کی، بہت مفید کتاب ہے، مفصل کتاب ہے، دلائل کے ساتھ ہے، اس کتاب کو آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر میرا ایک لیکچر ہے نماز کے پورے مکمل طریقے پر، دلائل کی روشنی میں نے نماز کا طریقہ بیان کیا ہے، اس لیکچر سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا بھی ایک مفصل خطاب ہے نماز کے پورے طریقے پر، اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا پابند بنائے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نمازوں میں جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز کی بھی پابندی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔